نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 249، آیت نمبر 1 سے 78، سورۃ الرحمن، لیسن نمبر 249، آیت نمبر 1 to 78، سورۃ الرحمن۔ چند باتیں سورت کے بارے میں۔ سورت کا نام سورۃ الرحمن پہلے ہی لفظ الرحمن سے ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 55 یعنی 55 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے 54 صورتیں ہم پڑھ چکے اور اس میں 3 رکوع 76 یا 78 آیات ہیں۔ کچھ نے کو ملا دیا، کسی نے الگ کیا، یعنی 77 اور 78۔ 351 351 کلمات ہیں۔ 1636 حروف ہے، 1636 حروف ہے۔ یہ صورت مکی ہے کہ مدنی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو بات مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ کئی ایسے دلائل ہمارے سامنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں یہ صورت پڑھی تھی، جیسے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر مسند احمد کی روایت میں یہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں ایک گوشے کی طرف منہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جہاں آج حجر اسود نصب ہے، اور آپ اس وقت فاستبما عمر پر عمل کر رہے تھے، جو آپ کو حکم تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجیے۔ تو مشرکین نماز میں ہی آپ سے فبأي آلاء ربكما تكذبان کے لفظ سن رہے تھے۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک اور واقعہ آتا ہے، شوق کے ساتھ سننے والا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام کہنے لگے کہ قریش نے آج تک نہ تو قرآن کو سنا ہے آپ کی زبان سے، اور بغیر سنے ہی اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ہمت کر کے اور بلند آواز سے ان کو قرآن کریم سنا دے تو کتنا اچھا ہو، یعنی بغیر سنے جو بولتے ہیں تو ایک دفعہ سن لیں۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ میں یہ سعادت حاصل کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ تمہارا سنانا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر مارنا شروع ہو جائیں، کیونکہ ابن مسعود دولت مند نہیں تھے، یعنی کہ بہت بڑے عہدے پہ نہیں تھے کہ لوگ ان کی بات سن کے دب جاتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، کسی ایسے کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ زور آور ہو، تاکہ اس کے خوف سے کوئی کافر اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ لیکن ابن مسعود نے ان کی ایک نہ سنی۔ کیوں نہ سنی؟ ایمان، اندر ایمان آتا ہے تو انسان پھر انجام کی اور نتائج کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ اٹھے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے اور اپنی سریلی آواز سے سورۃ الرحمن بلند آواز سے تلاوت کرنے لگے۔ قریش جو اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے، پہلے پہل تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ عربی جانتے تھے، وہ سوچ رہے ہوں گے کوئی شخص عربی بول رہا ہے۔ لیکن بعد میں جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بڑی بے دردی سے ان کو پیٹا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الرحمن مکہ میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ہم نے پیچھے ایک سورت میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام سے گزر رہے تھے تو جنات آپ کے پاس آئے تھے اور ملاقات ہوئی تھی، تو اس میں بھی اور اس سورت میں چونکہ جنوں کی بات ہے تو اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ الرحمن کیا ہے؟ یہ رحمان کی رحمتوں کی بات ہے کہ انسانیت پر سب سے بڑا رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی نمائش ہے کہ رحمان کون ہے؟ جو وسیع رحمتوں والا ہے، جو بے غرض محبت کرتا ہے، جو ہنگامی ضرورت کے موقع پر شدت سے رحمت کرتا ہے۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت اولاد کے دل میں آتی ہے تو والدین کا فرما بردار بنا دیتی ہے۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت شوہر اور بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے رحمت للعالمین کو بنایا اور بھیجا۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا۔ اور یہ رحمان ہی کی رحمت ہے کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے
اور مالک یوم الدین ہوتے ہوئے بدلے کے دن کا مالک خود بن گیا۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس نے جنت بنائی متقیوں کے لیے، عند ملیک مقتدر، ان کو انعام دینے کے لیے۔ اور رحمان وہ ہے کہ جس نے مجرموں کے لیے دوزخ تیار کی، ساری زندگی کی خرمستیوں کا بدلہ دینے کے لیے۔ اور اسی کو ہم دیکھیں گے اس صورت میں۔ ایک اور خوبی صورت کی کیا ہے کہ یہ واحد صورت ہے کہ جس میں دو صاحب شعور ہستیاں یعنی انسان اور جنات دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا۔ پورا قرآن براہ راست ہمیں انسان کے جینے مرنے اور اس کی شریعت کی بات بتاتا ہے، لیکن ذکر تو ملتا ہے جنوں کا۔ اس صورت میں حجت تمام ہو رہی ہے۔ کئی جگہ ہم پڑھیں گے کہ خطاب کے صیغوں میں انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی موجود ہیں، اور جنات ہی وہ ہستی ہیں انسانوں کے علاوہ کہ جن کا حساب کتاب ہوگا۔ اس پوری صورت کا اگر بنیادی مضمون دیکھیں تو اللہ کی رحمت، اور اس کا آغاز ہی ہم دیکھیں گے کہ کس چیز سے ہوتا ہے۔ پھر آسمانوں زمین کے بنائے جانے کی کیفیت کا تذکرہ ہے، اور آخر میں تو صرف اور صرف جنت کی بات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہی ترتیب ہے۔ کسی کو بھی دین کی طرف اگر بلائیں تو بس ایک دعوت دے دیں، اور وہ کیا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمتیں بتا دیں۔ ہم لوگوں کو دین کی بات کرتے ہیں تو احکامات، مسائل، فضائل میں الجھا دیتے ہیں۔ دائی کا صرف ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کو رحمان سے جوڑ دے، باقی کام اللہ تعالیٰ خود ہی کروا لے گا ان سے۔ خود ان کے دل ان کو مائل کریں گے اور وہ مزید علم لینے کے لیے چل پڑیں گے۔ پھر گناہوں کا خوف رلائے گا تو رحمان سے معافیا مانگیں گے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی نیتیں کریں گے۔ ہم جب لوگوں کو بہت کچھ بتانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لیتے ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں پھر ہم تھکنے بھی لگتے ہیں اور لوگ بھی ہم سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو آپ اپنے تبلیغ کے سفر میں سب سے بنیادی نقطہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرا اور آپ کا لوگوں کو صرف اور صرف اللہ سے جوڑنا کام ہے۔ جیسے ایک تار ہوتی ہے اس کو کنیکٹ کر دیں، آگے کمپیوٹر چلائیں اس سے، جیسے الیکٹرک پاور ہوتی ہے نا، آپ امیجنیشن میں لائیں۔ الیکٹرک کمپنی کا کیا کام ہے؟ وہ الیکٹریسٹی سپلائی کرتی ہے۔ آپ کمپیوٹر چلائیں، ان کو اس کا کچھ نہیں پتا اے ٹو زی۔ آپ فریج چلائیں، فریزر چلائیں، واشنگ مشین چلائیں، اس کی مشینری ان کو نہیں آتی۔ ان کا کام کیا ہے کہ کنیکشن دے دیں۔ ایک سچے داعی دین کا کام لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود کنیکٹ ہوں گے۔ اس لیے دوسروں کو بتانے سے پہلے ایک انسان خود اپنے آپ کو سنے اور سنائے۔ پھر ایک آخری بات سورت کے بارے میں کر کے ہم سورت پہ چلتے ہیں، اور وہ کہ اس میں ایک جملے کی تکرار ہے۔ 31 یعنی 31 ٹائم ایک جملہ ہم اس میں سنتے ہیں، اور وہ کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، وہ حدیث وہاں کوٹ کروں گی جہاں پہلی دفعہ آئے گا، لیکن لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے۔ وہی بات کہ یہ صورت دل پہ لینے والی ہے، دماغ پہ نہیں، اور دل پہ لینے کے لیے دل کو دوسری چیزوں فکروں سے آزاد ہونا لازمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے سکھایا ہے قرآن، پیدا فرمایا انسان کو، اور اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ سورت کا آغاز بڑا ہی اچھوتا ہے۔ الرحمن، کون ہے الرحمن؟ روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے سورت بنی اسرائیل میں بھی، سورت مریم میں بھی، کہ مکہ والے لفظ اللہ سے آگاہ تھے، اللہ کا لفظ ان کے کلچر میں معروف تھا، لیکن رحمان کا نہیں تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تو جھگڑا کھڑا کر دیتے وہ لوگ، خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ بات ہوئی کہ یہ کیا ہے، ہمیں تو بہت ساروں سے روکتے ہو اور تم نے خود اتنے بنا رکھے ہیں۔ تو اس پہ ان کو بتایا گیا کہ رحمان، تو کہنے لگے وَمَا الرحمن، ہم نہیں جانتے کوئی رحمان کو۔ تو اس صورت میں جواب دیا جا رہا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ رحمان کی رحمت دنیا میں کہاں کہاں دکھتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رحمان کا لفظ
مبالغے کا صیغہ ہے۔ سورۃ فاتح میں ہم نے اس کی ڈیٹیلز دیکھی تھی۔ ہنگامی ضرورت کے وقت کام آنے والا، رحمان، طوفان، فولان، جوش، جیسے طوفان اٹھتا ہے نا، یوں لہریں اٹھتی ہیں، وہ ہے رحمان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے۔ کوئی صورت الرحیم کی نہیں ہے، الرحمن کی ہے۔ کیوں کہ رحمان میں جوش ہے۔ جیسے کسی کو دیکھ کر دل میں ایک جذبہ موجزن ہوتا ہے نا، وہ رحم کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور یہ کائنات اللہ کے الرحمن ہونے کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کافر اور فاجر بھی کھا پی رہے ہیں۔ اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ کس کو دیا، کس کو نہیں دیا، کیوں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پوچھنے والے ہیں کہ الرحمن کون ہے، تو ان کو بتا دو کہ الرحمن وہ رحم والا، وہ وسیع رحمتوں والا، وہ انسانوں کو محبت کے رشتوں میں جوڑنے والا، جس نے نبوت کے تار میں رحمت للعالمین کو باندھا، جس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا۔ کیا کیا ہے اس نے اپنے رحم کا اظہار؟ اس کے رحم کا پہلا اظہار کیا ہے کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ گرامر کو دیکھیں تو علامہ کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک وہ جو علم سکھایا جائے اور دوسرا وہ جس کو سکھایا جائے۔ جیسے آپ کو کوئی آ کے کہے پڑھایا، تو دو سوال اٹھے گا نا، کیا پڑھایا اور کس کو پڑھایا۔ مفعول ایک بتا دیے کہ قرآن پڑھایا، کس کو پڑھایا نہیں بتایا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اصل معنی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اپنے حبیب کو پڑھایا۔ علم القرآن یعنی اس نے نبی کو قرآن پڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے جس شخصیت نے سیکھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آج ہم سب امتی ہونے کے ناطے جو قرآن سیکھے ہوئے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے ہیں۔ بات واضح؟ یعنی جب وحی الہی اترتی تھی تو اس کا معنی مفہوم بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کرتے تھے۔ تو آج ہمیں اگر قرآن ملتا ہے تو وہ ہے تو اللہ ہی کی طرف سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں۔ تو براہ راست جس کو اللہ نے قرآن سکھا دیا، اس کے سینے کا کیا حال ہوگا۔ ہم دنیا میں استادوں ہی کے ناموں پہ جھگڑتے رہتے ہیں، فلاں بڑا اچھا پڑھاتا ہے، فلاں سمجھ نہیں آتا، فلاں تیز بولتے ہیں، فلاں اردو بولتے ہیں، فلاں انگلش بولتے ہیں۔ ہم استادوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں، پھر کسی کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اس جیسی بات کوئی کر ہی نہیں سکتا، میرے استاد جیسا تو کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا۔ آپ ایک لمحے کے لیے خود کو جھنجھوڑ کے پوچھیں، اللہ کے نبی کو کس ذات نے پڑھایا یا بتایا؟ تو پھر آپ کے سینے کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر سکون، اطمینان، خوشی، صبر، شکر، توکل، مشکلات میں بھی جمے رہنا اللہ نے سکھایا۔ اثر ہوتا ہے سکھانے والے کا، اس لیے کہ صرف علم نہیں سیکھا جاتا۔ جیسے بچے کو ماں دودھ پلاتی ہے نا، بچہ صرف دودھ نہیں پیتا بلکہ ماں کا تقوی اور ماں کی نافرمانیاں بھی ساتھ پیتا ہے، ماں کی سوچیں بھی لیتا ہے، ماں کی تفکرات بھی لیتا ہے۔ ماں پریشان ہے تو بچے کو بھی پریشان کرتی ہے۔ لیکن اللہ کا دین، اللہ کا کلام جس ذات نے دیا، سوچیے اللہ کے نبی کو پھر کیا اچھا لگتا دنیا میں، کیوں آپ نرم گدنوں پہ سوتے، اور کیا غار حرا ان کے لیے ایک محل اور ایک قصر سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ تھی۔ اصل بات یہ کہ جب علم کے درمیان اخذ آتا ہے، یعنی آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں نا، ابزارب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ بھول ہی جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا پڑا ہوا ہے، کون دنیا میں آپ کا، اور کسی کو آپ جانتے بھی ہیں نہیں۔ پھر سیل فون اور میسیجنگ اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ جڑا ہوتا ہے۔ پھر کرسی پہ بیٹھے ہیں، میز پہ بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور جب اللہ کا نبی اللہ سے یہ کلام سیکھتا ہوگا، پھر تبھی تو دل کی وہ کیفیت تھی کہ جس کو بعد میں آپ مس کرتے تھے، جب پہلی وحی کے بعد جبرائیل نہ آئے۔ فرسٹریشن، قرآن سے جڑنا اور قرآن سے ٹوٹنا، یہ دو بالکل انتہا کی مختلف چیزیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کئی گھنٹے سنتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، وہ اس کا بہت اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قرآن ان کی زندگی میں کیسے بہار بنتا ہے، اور یہ قرآن کی بہار ہے کہ جو بندے کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کرتی ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اس کلام کو سنتے وقت کوئی ڈسٹریکشن آپ کے سامنے نہ ہو، سوچ میں، دل میں، دماغ میں۔ پھر دیکھیے علم القرآن،
پھر قرآن کیسے آتا ہے؟ پھر دوسری بات دیکھیے کہ الرحمن کے رحم کا پہلا اظہار کیا ہے؟ کہ کھانا دیا، کپڑے دیے، شادیاں کرائیں. آج دنیا میں یہی تو کھوئے میں ہم. ذرا کبھی غور سے کوئی دیکھے تو صحیح کہ اللہ نے کس چیز کو اپنا رحم کہا اس قرآن کو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے رحم کا منہ بولتا اظہار ہے اللہ کا قرآن. گواہی دیتے دو عالم سے بے گانہ کرتی ہے یہ چیز. حقیقت یہ ہے کہ شروع میں اللہ نے قرآن کی بات کر کے بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ کا رحم ہے، اور مکہ والوں کو بھی بتا دیا کہ جو تم کہتے تھے نا فلاں سکھا پڑھا جاتا ہے اور فلاں اجمی غلاموں سے آپ جا کے سیکھ لیتے ہیں اور فلاں اہل کتاب سے سیکھتے ہیں، کوئی نہیں سکھاتا، کتابوں سے جا کے پڑھ لیتے ہیں. یقین کریں کہ ہمارے استاد بھی ہمیں صرف علم دیتے ہیں نا، اگر اس کے بعد اس کا فہم آپ کو لے دیتا ہے. اگر صرف آپ کوئی ایک تفسیر کی کتاب لے لیں، نہ آپ کو اس میں سے جذبات ملیں گے، نہ آپ کو اس کے اندر سے کوئی ایموشنز ملیں گے، صرف علم ملے گا. اس کو پڑھ کے دل پہ اثر کیا ہونا ہے وہ آپ کو اللہ ہی دے گا. اس لیے اللہ سے مانگے. جس نے بھی قرآن کا فہم مانگنا ہے نا وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تو فلاں کو دے سکتا ہے، مجھے بھی دے دے، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ کر دے. اور آپ دیکھیے کہ شروع میں قرآن کا ذکر آنا قرآن مجید کی ضرورت اور اہمیت کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے بغیر انسانیت خود پہ رحم نہیں کھا رہی. جب بھی کوئی قرآن سے دور ہوتا ہے وہ اللہ کے رحم سے دور ہوتا ہے. سب سے بڑی فائدے کی چیز جو ہے اس کائنات کے لیے قرآن ہے. اس دنیا میں اگر آپ امن چاہتے ہیں، نعمتیں چاہتے ہیں، تو آپ کو اسی قرآن کے پیغام کو عام کرنا پڑے گا. اور جو کیفیت قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے والے کی ہوتی ہے، دنیا کا کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. کوئی چیک بک نہیں ہے جو اس کی قیمت دے سکے، کوئی تول سکے، کوئی ترازو نہیں ہے جس میں یہ تولا جا سکے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پیدا فرمایا الانسان کو. ایک لفظ ہوتا ہے انسان، یہاں الانسان ہے، یہ اسم جنس ہے. ہر انسان مراد ہے. بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان، آدم کو لے لیجئے، ابو الانس سے، سب انسانوں کی آغاز آپ کی ذات سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی. غور کیجئے گا کہ یہاں پہلے قرآن کا تذکرہ ہے، پھر خلق الانسان کا تذکرہ ہے. ہم اپنی عقل سے اس آیت کو یاد کریں اگر حفظ میں، تو ہم ترجمہ سامنے رکھتے ہوئے کہیں گے الرحمن خلق الانسان، پھر علم القرآن، پھر علمہ البیان. یہی ترتیب آتی ہے نا. یہاں کیا بالکل الٹ. اللہ تعالیٰ نے علم کی، قرآن کی بات کر کے پھر انسان کی بات کی. کیا پتہ چلا کہ انسان کو اپنی تخلیق سے پہلے بھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس قرآن کی. ماں کے خون سے بچہ قرآن کا اثر لیتا ہے. جب ماں قرآن پڑھتی ہے نا تو بچہ بھی لیتا ہے. تخلیق اللہ کرتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں ہو رہی ہوتی ہے نا. باپ کی طرف سے اگر کچھ اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے تو اس کا اثر بھی انسان کی تخلیق میں ہوتا ہے. اگر باپ جڑا ہوگا قرآن سے، اسلام سے، تو بچے کی بھی تخلیق ویسی ہوگی. اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے بچہ رہا، جہاں جسم کے اندر اتنی تبدیلیاں ہوئیں، تو وہاں ہر چیز کا اثر اس انسان کے اندر آئے گا. خلق الانسان. اور یہاں ڈارون کے نظریے کا رد بھی کر دیا کہ جس نے کہا کہ بندر سے بدلتے بدلتے انسان بن گیا. بندر سے نہیں بنا انسان، انسان جانوروں سے فرق ہے. کیسے؟ علمہ البیان. تیسری نعمت آپ گنتے جائیں گے، اس پوری صورت میں نعمتوں کی لسٹ بنے گی. پہلی نعمت قرآن، دوسری نعمت تخلیق انسان، اور تیسری علمہ البیان، بولنے کی طاقت دی. بندر بولتے، جانور بولتے ہیں. تو یہاں البیان سے مراد مادری زبان ہے جو بچے کو سیکھنی نہیں پڑتی. انگلش بولنے والی ماں کے بچہ انگلش بولتا ہوا دکھتا ہے، اردو بولنے والی کا اردو بولتا ہوا دکھتا ہے. اور جس نے جو اپنا مافی الضمیر بتانا ہوتا ہے وہ اس کو لے لیتا ہے. کہیں بھی بچے کو آپ پیدا کر دے، بچہ وہاں کی بولی بولنے لگتا ہے. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ اللہ سکھاتا ہے. شیشے کے آگے بیٹھ کے ذرا اپنی زبان کو تو دیکھیے. ہم سوچتے ہیں ہماری زبان بولتی ہے. کئی گونگے ایسے ہوں گے، ان کو دیکھ لیجیے ان کی زبان کیوں نہیں بولتی؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا.
علمہ البیان. ایک چھوٹی سی چیز شروع میں بھول گئی بتانا، پچھلی صورتوں اور اس صورت کے بیچ میں ایک ربط بھی ہے. اس سے پہلے جتنی صورتیں گزری ہیں قریب میں، جیسے سورہ قمر، سورۃ نجم اور اس سے پیچھے کی صورتیں، اس میں قوموں پہ آنے والے عذاب اور ڈراووں کا بڑا تذکرہ تھا. کیف عذابی و نذر، وہاں ان کے برے انجام کی بات اتنی کثرت سے آئی کہ دل پہ بوجھ اترا. تو اللہ تعالیٰ نے اب سورۃ الرحمن میں بچنے والے نبیوں کے ساتھ چلنے والے، ان کا ساتھ دینے والوں کے اچھے انجام کی بات کر دی. پھر آپ دیکھیے کہ علمہ البیان کو ذرا دیکھ لیجئے. کسی جانور کے اندر یہ خوبی نہیں ہے. کیٹلز جو ہوتے ہیں نا، جن کو انعام کہتے ہیں، ان کو بھی اصل میں کیٹلز کیوں کہتے ہیں؟ سورۃ مائدہ میں آپ پڑھ چکے، مبہم، بہیمہ، ان کی آواز میں ابہام ہوتا ہے، بھاں بھاں کرتے ہیں. کوئی ٹر ٹر کرتا ہے، کوئی ٹین ٹین کرتا ہے، آواز نہیں سنتی. آپ صرف اپنے لفظوں پہ غور تو کریں. اتنی زبانیں، آپ اپنے بولے ہوئے لفظ سنیں یا لکھ کے دیکھیں، آپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، ساتھ کتنی ویوز بنتی ہیں. یہ کس نے سکھائی؟ یعنی اگر اب میں چپ کر جاؤں تو مجھے کیسے پتا ہے کہ میں نے اب یہ جملہ بولنا ہے؟ یہ علمہ البیان. کوئی ماں سکھا سکتی ہے؟ کوئی بچہ گونگا پیدا ہو جائے اور ماں اس کو سکھا سکتی ہے؟ کئی ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو نہیں بول سکتے، ساری زندگی نہیں بول سکتے، تو اس کی قدر کرتے ہیں. پھر ہمارے بیان کس کے لیے ہوں، کن کے گن گائیں، کن کے ناموں کے قصیدے پڑھیں، کن کی تعریفیں کریں، کس کی طرف بلائیں، کس کے نام کی دہائیاں دیں. اس کے نام کی دہائیاں دیں جس نے ہمیں بولنا سکھایا. اس زبان کا اگر حق دینا چاہے بندہ تو وہ یہی ہے کہ اس زبان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کر لو. یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کو دیتا ہے. اب دیکھیے جسم کا ایک ایک رونگٹا جو ہے وہ ہمارا اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے، اور اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہیں قبول کریں گے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کہاں رہے گا. کچھ نہیں پتا چلتا یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شعوری تعلق کی ضرورت ہے. وہ اتنا کچھ دیتا ہے. پرندے کو اڑنا کس نے سکھایا، مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا، آنکھ کو پلک جھپکنا کس نے سکھایا، کانوں کو سننا، آنکھوں کو دیکھنا، معدے کو ہضم کرنا کس نے سکھایا؟ علمہ البیان. سب کچھ اس میں آتا ہے. خلق الانسان کے بعد علمہ البیان سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس دنیا میں آ کر کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہو. اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کو رکھ لیا. اسی طرح رحمان کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت کوٹیشن ہے، لکھیے گا. امام غزالی کہتے ہیں کہ رحمان اپنے بندوں پر لطف اور عنایت فرمانے والا. اس کا پہلا احسان تو یہ ہے، آپ سوچئے ذرا کیا ہوگا. اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمایا. دوسرا لطف یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد وادی ضلالت میں یعنی گمراہیوں میں آوارہ بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسباب دیے. اور تیسری ذرہ نوازی اس کی یہ ہے کہ یوم حشر ان کی مغفرت فرمائے گا. ایک اور الگ بات پڑی کہ اس کی تو رحمت بھی یہ ہے کہ اس نے فاجروں اور کافروں کو پہلے ہی ان کا برا انجام بتا دیا کہ بچ جاؤ، رک جاؤ، آگے کھڈا آ رہا اس میں گر جاؤ گے. اور اگر تم اس کے کہنے پہ ذاتوں کے پابند نہیں ہوتے تو نہ ہو جاؤ، میری کائنات ہے. اب آگے سے کائنات سے کچھ سبق. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں. حسیب یحسب سے تم کیوں نہیں ہوتے؟ یہ آرگنائزڈ ہیں. ایک مضبوط قانون، ایک اٹل ضابطہ ہے جس سے یہ کائنات چل رہی ہے. انسان وقت، مہینے، تاریخیں، سال، موسم انہی کی وجہ سے بدلتا دیکھتا ہے. سورج کے آنے کے وقت، جانے کا وقت کئی سال بعد کی پریڈکشن آج ہی کر لیں. آپ لکھیں اپنے گوگل میں کہ 2020 مئی کو ظہر کی نماز کتنے بجے ہوگی، فوراً بتا دے گا آپ کو کیلنڈر. یہ کس کی وجہ سے؟ کہ سورج بے حسبان، کوئی مستی نہیں کرے گا، کوئی ڈھیلا نہیں ہوگا، کوئی سست نہیں ہوگا، اس کو جو کام دیا ہوا ہے وہ کر رہا ہے. اور آپ چاند کا حساب لگا لیں، آج ہی پتہ ہے
ہر چیز ایک حساب سے چل رہی ہے، تبھی تو ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 جنتریاں لگائی ہیں اس کائنات میں، سورج اور چاند، اور اس کی وجہ سے ہمارا سارا کام چل رہا ہے۔ کیا عمل کی بات ہے؟ جو پریڈکٹیبل نہیں ہوتے نا، یعنی جن کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگلے ہمیں کیا کر دیں گے، ہمیں نہیں پتا۔ چھوٹی سی بات لکھ لیں کہ سورج چاند موڈ ہی نہیں ہے، موڈ کے غلام نہیں ہے، نفس کے غلام نہیں ہے، پیٹ کے غلام نہیں ہے کہ پہلے پیٹ کو بڑھتے رہے اور پھر بیمار ہو گئے۔ یہ نفس کی اور موٹے گدوں کے رامدے نہیں ہے کہ بس پھر اتنا آرام کیا کہ نیند آئی اور نیند نے ہمیں چھوڑا ہی نہ۔ تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے بھی ڈس آرگنائز نہیں ہونا، آرگنائزڈ ہونا ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نام نہیں پنپتا، یاد رکھیے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا ٹائٹل لگا لیں، ناسا کمپنی کا لگا لیں جو سورج چاند کی یہ ساری گردشیں دیکھتی ہے۔ آپ بڑی سپر پاور کا کوئی نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیں، آپ نہیں پنپیں گے۔ پنپیں گے تو بے حسبان پہ پنپیں گے۔ ضابطے مقرر کیجئے، قوانین بنائیے، رولز بنائیے، پھر اس پہ عمل بھی کیجئے۔ جتنا وقت رولز بنانے پہ لگتا ہے اگر عمل نہیں کرنا تو وہ وقت بھی ضائع کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز پہ پابند کر دے۔ ہم قرآن سیکھنے آتے ہیں نا تو ایک ایک چیز کا حق ادا کر کے جائیں، اور سکھانے آتے ہیں تو ایک ایک منٹ کا حساب دے کر جائیں۔ پھر ایک اور سبق، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارے آسمان کے اور درخت زمین کے اسی کو سجدہ گناہ ہے۔ یہاں 2 لفظ ہیں، ایک ہے نجم اور ایک ہے شجر۔ دونوں کو ساتھ رکھیں تو نجم سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو پیچھے ہم نے پڑھا ستارے ہیں، لیکن چونکہ آگے شجر آیا ہے، شجر کہتے ہیں جس کا تنا ہو، درخت، ہمارے ہاں عام اردو میں بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جب لفظ نجم آتا ہے نا تو اس سے مراد ہوتی ہے بیل، جڑی بوٹیاں جس کی ڈنڈی نہیں ہوتی، مثلا جیسے ترکاری، خربوزہ، تربوز وغیرہ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں نجم سے مراد بیلیں ہیں اور شجر سے مراد درخت ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ یسجدان۔ درخت کا سجدہ کیا ہے؟ درخت کا سایہ جھکا ہوا ہے اور درخت کا پھل جھکا ہوا ہے، اور بیل کا سجدہ کیا ہے؟ وہ تو پوری کی پوری بچھی ہوئی ہے، عاجزی۔ ایک چھوٹی سی سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے کلاس میں پڑھانا، قدرت سے سبق۔ اس میں ہم ہر سیشن میں کسی ایک نیچر کی چیز کو لے کر اسے اپنے لیے سبق لیتے ہیں۔ اسی میں سے میں نے بیل کا سبق بھی بتایا تھا اور درخت کا فرق بھی بتایا تھا۔ فائدے کی خاطر بتاتی ہوں کیونکہ آپ سب کے بھی کام کی بات ہے کہ آپ کسی کسان کو دیکھیں، ایک بیل کے لیے بیج ڈالتا ہے، دنوں میں بیل بڑھتی ہے، آپ سمجھیں کہ جو پورا کھیت ہے وہ بیل سے بھر گیا، ایسا لگتا ہے کہ پھیل کے وہ ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر ایک کسان دوسری زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے جہاں سے درخت اگنا ہے، جتنے دن میں بیل وہ اتنی کھل گئی، ہو سکتا ہے کہ درخت کا تو صرف تنا بھی کیا، اس کی تو وہ کمپل باہر آئی۔ دیکھنے والے نے کیا سمجھا کہ وہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے، لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، ایک کینچی کے ساتھ بیل کی صرف مین ڈنڈی کو کوئی جا کے کاٹ دے گا، ہر دن وہ بیل خشک ہوتی جائے گی، خشک ہوتی جائے گی، جتنی تیزی سے پھیلی تھی نا اتنی تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے برعکس درخت جو ہے نا اس کو کم سے کم 4-5 سال لگیں گے، پہلے وہ نیچے تھا اب اوپر آئے گا، اور جب وہ اپنی جگہ پہ آ گیا، کوئی سال میں بھی آ سکتا ہے، کوئی 6 ماہ میں بھی آ سکتا ہے، ہر درخت کا اپنا حساب ہے۔ ایک دفعہ درخت نے جڑیں پکڑ لی نا تو وہ وہاں سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے فرق بیل اور درخت کے معاملے کا۔ ہم اوپرے اوپرے کام کرتے ہیں نا، بس ہو گیا، چل چلاؤ چلاؤ چلاؤ، خوب پھیل پھلاؤ، جھڑ جھڑکا، وہ کہتے ہیں نا کہ لک بزی ڈو نتھنگ، ایک ڈنڈی پکڑے گا کوئی تو اتار کے آپ کو راکھ کر دے گا۔ بیل والے کام نہیں کرنے، درخت والے کام بننے۔ اپنی زندگی میں آپ اس وقت ایمان کی لذت پا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ رونق میرے اندر جو دین کی اور قرآن کی آ رہی ہے بیل والی نہ ہو کہ رو دھو لیا، ہنس لیا، بول لیا اور ختم۔ مجھے ایمان کا درخت بنا۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ ایمان کی جڑیں مضبوط کر، اور پھر ایسی میری زندگی سے شاخیں پھوٹیں کہ پھر میں ایمان کا پھل کھاؤں۔
کوئی کام چل چلاؤ میں نہ کریں، دل کے اندر لائیے، اللہ خود پھیلائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بیل بنے ہی نہ، کام پھیلائیں نہ، کورس کر رہے ہیں تو بس اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد اور کچھ نہ کریں، یہ بھی نہیں مطلب اس کا۔ ایک درخت نہیں، اب 100 درخت لگائیے، ہر جگہ جہاں درخت لگائیں مضبوط بنیادوں پہ لگائیں۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اس کے برعکس خالی نجم کو لے لیں تو ستارہ مراد ہے، ہم نے پیچھے بھی پڑھا، پوری سورت پڑھ کے آگے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب ستاروں کا سجدہ کیا ہے؟ بیلوں کا اور درختوں کا سجدہ تو اس کا سایہ ہے، تو آسمان کے ستاروں کے سجدے کیا ہیں؟ اس پہ پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بات ہے رجوم للشیاطین، ستارے جو ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں، وہ ستاروں کا سجدہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ سجدہ یہاں عاجزی کے معنوں میں، اتنے بڑے بڑے ستارے اللہ کے آگے جھکے ہوئے، جب حکم ہوتا ہے وہ نکل آتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے وہ نہیں آتے۔ ایک انسان کبھی سوچ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے؟ تو ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ مکہ والوں نے خاص طور پہ ستاروں کے ساتھ بھی بڑا شرک کیا ہوا تھا، یہ فلاں ستارے کیسر سے بارش ہوتی ہے، یہ زہرہ ستارہ کسی کی محبوبہ تھی جو آسمان پہ جا کے ستارہ بن گئی، اور اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہیں شیرا ستارے کی بات تھی پیچھے ہم نے پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چپ رہو، یہ سب کچھ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک اتفاق ہوا تھا اردو میں، یہ کہ ستاروں کی حرکتیں دیکھتے ہیں، ہم لوگ وہاں گئے اور انہوں نے اندر ایک پورا ماحول ایسا بنایا تھا کہ رات ہے اور آسمان کے جو ستارے ہیں اس کی مختلف حرکتیں دکھاتے ہیں۔ بالکل اندر جا کے آپ کو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ آپ آسمان پہ اڑ رہے ہیں، بندہ اپنے آپ کو ایسی محسوس کرتا ہے کہ بس میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ وہاں جا کے جو دل پہ ہیبت طاری ہوتی ہے اور روح طاری ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سائنٹسٹ ستاروں کی گردش اور سفر جس کا، اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ پلگرم، حج کا نام، جو ہم انگلش میں حج کے سفر کو پلگرم کہتے ہیں نا، تو ستاروں کے سفر کو وہ پلگرم کہتے ہیں۔ یہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سب اس کے حکم سے بندے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز سے اس کا حکم چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان